ختم ہو جانے والی چیزوں کی محبت ختم کر دے گی، باقی رہ جانے والی چیزوں کی محبت باقی رکھے گی۔ معاشرے انسان کو جنم دیتے ہیں اور انسان معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ جب آپ اپنے ماضی کو، گزرے ہوئے وقت کو موجودہ وقت سے اوپر رکھیں گے تو آپ مذہبی آدمی بن جاتے ہیں۔ جب مستقبل کو اوپر رکھیں گے تو پھر دنیاوی آدمی بن جاتے ہیں۔ دنیا گزرے ہوئے وقت سے نجات پاتی ہے، جبکہ مذہب گزرے ہوئے وقت کی طرف لوٹتا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ملے گا جو اسلام کی ایسی تعریف پیش کرے جس سے ساری دنیا کے مسلمان ثابت ہو جائیں۔ ناممکن ہے۔ آدھے لوگ تو ضرور کافر ثابت ہوں گے۔ مسلمان وہ ہے جو بندوں کی نگاہ میں مسلمان ہو۔ ادب ہی قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ جس نے قرآن کا ادب کیا وہی اس کا حافظ ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو قرآن سینے سے صاف ہو جائے گا۔ پسندیدہ چیز کا چھوٹ جانا اور اس سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ جس سے طاقت ملتی ہے اس سے کمزوری ملتی ہے۔ جس کو سیاست میں عزت ملے گی اس کو سیاست میں ہی ذلت بھی ملے گی۔ جس کو دوست کی طرف سے عزت ملے گی اس کو دوست ہی کی طرف سے ذلت ملے گی، اور جس کو اللہ کی طرف سے عزت ملے گی اس کو عزت ہی ملے گی، اور اگر ذلت ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا جنت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری دوزخ ہے۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہے اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری دوزخ ہے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو گئی تو تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے اس لیے تو ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ فانی سے نسبت اٹھا کر بقا میں لگا دیں تو سب آسان ہو جائے گا۔ اگر شک کو، تذبذب کو اور کشمکش کو تسلیم اور قبول میں داخل کر دو تو موت سے پہلے مرنے کی بات سمجھ آ جائے گی۔ دینی استاد کے تصور کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں تو اگر وہ استاد موجود ہوتے تو وہ اس کام کو کیسے کرنا پسند کرتے؟ یعنی یہ ایسی کیفیت ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں استاد کی غیر موجودگی میں بھی اسی کی مرضی کے مطابق کرو۔ چور ضرورت کا نام ہے۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی برا کرتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو بندہ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں وقت یہ ہے کہ جو علماء صاحبان ہیں وقت کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، اور جو لوگ عظیم ہیں وہ شریعت کے احکام سے غافل ہیں۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ کے بندوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا کسی ناپسندیدہ چیز کے آ جانے کو خوف کہتے ہیں۔ جو شخص ہر وقت ایک ہی خیال میں رہے اسے نہ آنے والے واقعات کا ڈر ہے اور نہ ماضی میں ہونے والے عمل کا۔ گزرا ہوا وقت ہمارے اختیار سے باہر ہے، مستقبل کا کوئی یقین نہیں۔ جو لمحہ موجود ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اس کے ذریعے گزرا ہوا وقت بھی درست ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی۔ گناہگار ماضی حال میں توبہ کر لے تو نیک بن جائے گا۔ آنے والا اندیشہ توبہ کرنے سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکے، اور دین کا علم دو
تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے۔ یہ وقفہ ہے، کوئی مقام نہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لگ جاتا ہے۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط تو اس کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پوری نہ ہو۔ سب سے بھاری دن وہ ہے جب اعمال کے مطابق انصاف مل جائے گا، اور سب سے آسان دن وہ ہے جب تمہیں ایسا انعام ملے جو تمہارا حق نہیں تھا۔ جس دن کی رات آ گئی وہ دن اچھا تھا، اور جس رات پر دن طلوع ہوا وہ رات اچھی تھی۔ اس دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو۔ وجود گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار۔ گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں ہے، اسی جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، اور وہ شخص بھی جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنا پڑے اور حرام بھی نہ ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ جب تک انسان کا میلان یا رویہ درست نہ ہو، اس کی محنتیں درست نہیں ہوتی۔ اگر تیرے والد کی شادی ہو گئی ہے تو تیری بھی ہو جائے گی، اور تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ شادی پیسوں سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہے وہ اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی خوشی صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو۔ جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو تو اسے مرنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ غم کتنا ہی سنگین ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ جوانی 16 سال کی عمر کا نام نہیں، ایک انداز فکر کا نام ہے، ایک انداز زندگی کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 16 سال میں بوڑھا ہو اور ایک شخص 60 سال میں جوان ہو۔ سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ دنیا گناہ کے تلاش کرنے والے کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے تلاش کرنے والے کو فضل دیتی ہے۔ جس کو سچائی اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہے وہ جان لے کہ یہ منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو قبول نہیں کیا جاتا اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی ہے وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مرے وہی آپ کی آخرت ہے۔ جو آدمی موت سے نہیں نکل سکتا وہ خدا سے کیسے نکل سکتا ہے؟ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ دور کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو قریب نہ آ سکے۔ طاقت سے زیادہ کی تمنا ہلاکت ہے، اور طاقت سے کم کی خواہش سکون دیتی ہے۔ حق کیا ہے؟ جتنی طاقت ہو اس کے مطابق حاصل کرنا۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ حاصل ہونا۔ محرومی کیا ہے؟ حق سے کم ملنا۔ آنسو قرب کا ثبوت ہے۔ جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ جس چیز کو ہم عزت کی وجہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کی موجودگی میں لوگ ذلیل ہیں۔ آپ کی سانسیں گنتی کی مقرر ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے
نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ جھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا آدمی دراصل ذلیل ہوتا ہے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ جب تم کسی انسان کی بناوٹ اور شکل و صورت میں عیب نکالتے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم خالق کی کاریگری میں عیب نکال رہے ہو۔ لہٰذا یاد رکھو کہ یہ مسئلہ نہایت خطرناک ہے۔ بندہ روز قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا، لیکن اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بدزبانی نے اس کی ساری نیکیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اپنے اعمال کی تعداد پر یقین نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ قبول ہوں گے یا نہیں، اور اپنے گناہوں سے بے فکر نہ رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے پاس کفارہ ہوگا یا نہیں۔ اللہ کی بندے سے منہ پھیر لینے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اسے فضول چیزوں میں مشغول کر دے۔ تاریخ پر نظر ڈالو، جو انسان بھی حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے کھڑا ہوا اسے تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ تعریف کی چاہت اور رتبے کی طلب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ جو شخص لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے وہ آخرت کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ کتنے ہی ایسے جاہل ہیں جن کی عاجزی اور انکساری نے ان کی جہالت کو چھپا لیا، اور کتنے ہی ایسے علم والے ہیں جو اپنے علم میں ممتاز ہیں، لیکن تکبر نے ان کے مقام کو تباہ کر دیا۔ جب مشرکین لاچار ہو کر خدا کو پکارتے تھے تو وہ ان کی پکار کا جواب دیتا تھا، تو اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا؟ تقویٰ کس قدر آسان ہے کہ جب کسی چیز میں شک ہو تو اسے چھوڑ دو۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی دنیا کی لذت کے خیال میں، تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ آدمی کی قبر کے لیے سب سے بہترین پڑوسی استغفار کی کثرت کے سوا کچھ نہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر خوشگوار زندگی اور کس کی ہو سکتی ہے جس کے سارے فکر اور غم ایک فکر میں ڈھل گئے ہو کہ خدا کی خوشنودی کیسے حاصل ہو۔ دل اللہ کی محبت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ جب بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے تو خیر اور بھلائی بھی اس کے لیے مسلسل بڑھتی رہتی ہے اور برائی اس سے دور رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے پر درمیانی چال چلنے والا کسی دوسرے تیسرے کے راستے پر سرپٹ دوڑنے والے سے جیت جائے گا۔ اکثر اہل باطل دنیا چھن جانے کے ڈر سے سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کثرت سے جھوٹ کی طرف دیکھنے سے دل سے سچائی کی معرفت چھن جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز بیکار اور فارغ رہنا ہے، اس لیے کہ انسان کا نفس فارغ نہیں بیٹھتا، بلکہ اگر اسے ایسے کام میں مصروف نہ کیا جائے جو فائدہ دینے والا ہو تو نفس انسان کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جو نقصان دینے والے ہوں، اور ایسا لازمی ہوتا ہے۔ جس کا علم اسے رلاتا نہیں تو ممکن ہے کہ اسے فائدے والا علم یعنی علم نافع نہیں دیا گیا، کیونکہ اللہ نے علماء کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ حیا ایسی عادت کا نام ہے جو انسان کو برائی اور نافرمانی سے روکتی ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچاتی ہے۔ اس لیے حیا میں خیر ہی ہے۔ بعض اوقات آدمی شرم کے مارے کسی بھلائی کو سر انجام نہیں دیتا اور حق بات نہیں کہتا۔ یہ حیا نہیں، یہ تو بزدلی ہے۔ حیا حق گوئی میں رکاوٹ نہیں ہوا کرتی، بلکہ دین کی غیرت کو زندہ کرتی ہے۔ جب تمہیں اپنے بھائیوں کی طرف سے کوئی جفا محسوس ہو تو تم اللہ سے توبہ کرو،
اس لیے کہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے جس کا یہ اثر ہے، اور جب تم دیکھو کہ تمہارے بھائیوں کا دل تمہاری محبت سے بھر رہا ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کسی کام میں اللہ کی اطاعت بجا لائے ہو۔ اگر مانگنے والا جانتا کہ مانگنے میں کیا برائی ہے تو کوئی کسی سے نہ مانگتا، اگر دینے والا جانتا کہ دینے میں کیا برکت ہے تو ہر شخص دینے کو ہی لپکتا۔ جس کسی کو خداوند عالم نے 60 سال تک کی عمر دی ہے تو گویا اس پر بہانوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے میں دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے میں دوسرا خدا نہیں ملتا۔ جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا۔ یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنی قسمت سمجھ لو، چلنے کا سامان کرو، کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا عقل مندی نہیں، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہنسی آنے لگے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر اور بھلائی بانٹتے ہیں، جو آسانیاں بانٹتے ہیں۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ دل کی خطائیں کم ہو تو اللہ کی یاد میں آنسو آسانی سے بہہ جاتے ہیں۔ ایسی بات اور عمل سے بچو جس کے بعد میں صفائیاں دینی پڑیں۔ جان لو کہ لوگوں پر شیطان کی پہلی چال ان کو علم سے روکنا ہے، کیونکہ علم نور یعنی روشنی ہے۔ بس جب وہ ان کے چراغ بجھا دیتا ہے تو اب اندھیرے میں جو چاہے ان کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے خود سے ہی آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ مہیا فرما دیتا ہے۔ بعض مرتبہ آزمائش لمبی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت اور ان کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی دو چیزیں، اس کی نماز اور اس کی زبان، درست ہو جائیں تو اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ یہ تو کلام ہے جسے وہ پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس پر عمل کون کر رہا ہے۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیریں، خوشگوار اور لذیذ تر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تنہائی کو لازم پکڑو، اپنے آپ میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کی کتاب سے محبت پیدا کرو۔ اے اللہ، ہمارا دل سخت ہے، اسے نرم کر دیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں مضبوط کر دیں، اور ہم کنجوس بخیل ہیں، ہمیں سخی بنا دیں۔ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہمارا دل اپنے رب کے کلام سے نہیں بھرتا۔ اللہ کا ذکر دل کی زندگی کو بڑھاتا ہے۔ بے شک دل مردہ بھی ہو جاتے ہیں اور زندہ بھی۔ جب یہ مردہ ہو جائیں تو ان کو فرائض ادا کرنے پر لگاؤ، پھر جب یہ زندہ ہو جائیں تو دل کو نفلی اعمال پر لگا دو۔ درگزر کر دینے کا مزہ بدلہ لینے کی لذت سے زیادہ ہے۔ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے۔ گندے لباس کے اندر صاف ستھرا دل، صاف ستھرے لباس کے اندر گندے دل سے بہتر ہے۔ مشہور ہونے کے لیے عمل نہ کرو، بلکہ اپنی نیکیوں کو بھی ویسے ہی چھپاؤ جیسے تم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو۔ دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جو آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ کر سکے، سوائے ایمان کی نعمت کے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر عجیب فضل ہے کہ ان کے رونے کو دنیا میں راحت اور سکون کی وجہ بنا دیا اور آخرت میں ثواب کا ذریعہ۔ ایک مسلمان کو اپنے بھائی سے یہی خیر پہنچی ہو کہ وہ اس کی حیا کرتے ہوئے
گناہ نہ کریں تو یہ کافی ہیں۔ نرمی کرنے والوں اور آسانی کرنے والوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ انسان کی آزمائش خیر اور شر دونوں میں ہوتی ہیں۔ خیر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور شر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ جہالت کا اترنا بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں۔ علم کی قوت مال کی قوت سے بڑی ہے۔ جس کے لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز بن جاتی ہے، اسے دنیا کی چیزوں کا غم نہیں لگتا۔ انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے، جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی اس کو دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر۔ یا اللہ، بے شک تیرا نام بڑا برکت والا، رحمت والا ہے، تو دعاؤں کا بڑا سننے والا، جاننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، یعنی اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنی فکر بھول جائے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، یہ سب کچھ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ عبادت کا دکھاوا ساری عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ ساتھ صرف اللہ دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کریں۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ فکر میں لگے رہنا یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت زیادہ خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ جب کچھ ممکن نہ ہو تب اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہیں لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اس لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں۔
ان میں سے آپ کے ظرف اور کردار کی مہک آتی ہے۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ مہلت چاہتا ہے، اور جسے زندگی کی مہلت دی گئی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ بھی مت بن، نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ۔ تیرا کچھ بھی نہ بننا، تیرا سب کچھ بننا ہے۔ جو بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے وہ پھر ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ اے لوگو، دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، اس کی مدد کو کافی سمجھو، یقیناً وہ بہترین مددگار ہے۔ دنیا کی زندگی سے راحت کی امید نہ رکھو، دنیا کو بنایا ہی آزمائش کے لیے گیا ہے، اس کی لذتیں اکثر گناہ کی طرف ہی لے جاتی ہیں، نیکیاں یہاں ہمیشہ مشقت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر یہ کہتے جاؤ کہ میرا یہاں کچھ بھی نہیں، اور بار بار اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرو۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سے محبت رکھنے والے چنتے ہیں۔ مسلسل اس کوشش میں لگے رہو کہ تمہارا اندر روشن ہو جائے، اور ہو سکے تو اس کام کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کر، تاکہ تجھے ان کی صحبت حاصل ہو سکے اور تیرا یہ کام تیرے لیے آسان ہو جائے۔ اپنی انا کو اور اپنے نفس کو سخت مخالفت کے ذریعے کچل ڈالو، اور میں کی رٹ نہ لگائے پھرا کرو۔ اللہ والوں کی میں باقی ہی کہاں رہتی ہے، میں کو مار کر ہی بندے کو اپنے رب کا عشق حاصل ہوتا ہے۔ ہم جانے انجانے میں جو بے ادبی کر دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی معافی نہیں مانگتے، اس بے ادب رویے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشانیوں میں گھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے ادب کی توفیق مانگا کرو، اس کے لیے کوشش کیا کرو، ورنہ بے ادبی اپنے سوار کو ہمیشہ کھائی میں پھینکتی ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں آزمائے اس طرح کہ تم کچھ پریشانیوں میں گھر جاؤ اور لوگوں سے اپنے حالات کی شکایت نہ کرو، تو ایسا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے نفس پر غالب نہ آ جائے، وہ کیسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان فاصلے کو کم کر سکتا ہے؟ یہ نفس ہی تو ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان دوری ہے، یہی تو وہ پردہ ہے جس نے تیرے رب کے نور کو تجھ سے روکے رکھا ہے۔ اچھی تنہائی وہ ہے جب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے۔ برائی دعا پر سے یقین اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ عقل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا۔ اچھا کرنا اچھا کہنے سے بہتر ہے۔ ناشکرا بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندے کو جب دیکھو گے خوش باش نظر آئے گا۔ انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہو جاتا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ اگر مگر کیوں کیا کیسے کب اور کہاں، یہ وہ لفظ ہیں جن سے بندگی ناواقف ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ رفاقتوں کے فائدے یقین سے ہیں۔ بے یقین انسان نہ کسی کا ساتھی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی چاہنے والا ہوتا ہے۔ زندگی کا ویران کھنڈر
اخلاق اور نرمی کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کسی کے حوالے کرنا ہو تو عقل مند شخص کے حوالے کرو، اگر عقل مند شخص میسر نہ ہو تو اسے خود کر لو، ورنہ وہ کام چھوڑ دو۔ اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی، اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے۔ اگر یہ مل جائے تو بس شکر کرو۔ انسان صرف وہی مسئلہ حل کر پاتا ہے جس پر توجہ دیتا ہے، اس لیے اللہ نے عذاب کی بات کی ہے تاکہ ہم اس مسئلے پر بھی توجہ دیں اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ، اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو، لیکن سفر جاری رکھو۔ یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو لمحہ موجود میں جینا آتا ہے تو مطلب زندگی جینا آتی ہے۔ لوگوں کی نہیں، اللہ کی اہمیت ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراً کر لیا کرو۔ وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں، کب کیا مسئلے آ جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے۔ اعمال نہ کرنے والا بے وقوف، اور اعمال کر کے لوگوں سے بدلے کی امید رکھنے والا اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک الزام، دوسرا تمہاری غلطیاں۔ الزاموں کو رد کر دو، غلطیوں کو سدھار لو۔ اگر کوئی بڑا سردار بننا چاہتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو، اور امید ہر وقت اس کے اندر ہو۔ شیطان بھی موجود ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ بھی، پھر بھی اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اپنی سوچ کو زنگ سے بچانے کے لیے اچھے خیالات اور اچھی کتابیں پڑھو، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کی جاتی، بس اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے۔ جو حل کرنے کے لیے مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی۔ اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ بے وقوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بزرگ شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ فضول باتیں جہالت کی علامت ہیں۔ پست اور کمتر لوگوں پر ان کی زبان حکومت کرتی ہے۔ بیہودہ باتوں کو چھوڑنے سے عقل کامل ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جس آدمی کی زبان خراب ہوتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ آزمائش تمہارے لیے باعث رحمت ہے، تاریکی تمہاری مشعل راہ ہے۔ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو۔ جو کشتی یاد خدا، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور ندامت کے آنسوؤں کے دریا میں بہتی ہے، وہ کبھی نہیں ڈوبتی۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی، سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے اور اس پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہو، وہ آپ کی نصیحت کا نہیں، خاموشی کا حقدار ہے۔ اللہ نے جو عطا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو، تمہیں قبول کر لیا جائے گا۔ جھوٹے شخص کے لیے یہ معاشرہ جھوٹا اور سچے کے لیے سچا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ جو قابل لوگوں کی قدر کرنا نہیں جانتا، وہ سب کچھ بن سکتا ہے مگر سردار نہیں بن سکتا۔ علم دولت والے کا نہیں، طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن اگر تمہیں کسی کی بری بات بھی اچھی لگے تو سمجھ لینا کہ تم اس سے سچی محبت کرتے ہو۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کر لینا اس کی عقل مندی کی نشانی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے۔ جس بندے کو اپنا ضمیر نہیں روک سکتا، اس بندے کو کسی کی نصیحت نہیں روک سکتی۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ مشکلات سے بچیں گے تو کامیابی سے بھی بچ جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے مرنا تو پڑتا ہے۔ زمانہ تجھ سے موافقت کرے یا نہ کرے، تو اپنے اللہ کے ساتھ موافقت پیدا کر۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تو غمزدہ نہ ہو جائے۔ خاموشی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ خاموشی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ جو وعدہ کرنے میں سست ہے وہ اسے پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ تکلیف میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ دولت سخی کی غلام رہتی ہے اور کنجوس کی مالک بن جاتی ہے۔ لمبی چھلانگ بھرنے کے لیے پہلے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ کوشش کرنے میں غلطی کے ہونے کا امکان موجود تو ہوتا ہے، مگر لازمی طور پر غلطی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کیا ہے کہ جتنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اتنے ہی آپ محفوظ ہو گئے۔ جن چیزوں کو ایک وقت میں تم نے حاصل کیا، اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو، پھر بہت سکون ہو جائے گا۔ ماضی یقین ہے، حال حقیقت ہے اور مستقبل امکان ہے۔ اگر ہم خود پر توجہ دیں تو شاید ہم باقی دنیا بھول جائیں۔ کچھ دل کبھی بھی متبادل ہونا قبول نہیں کرتے، خواہ ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ کسی بات پر اختلاف اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب اس بات کا نتیجہ سامنے لایا جائے۔ ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے اور علم کی آگاہی کردار کی تشکیل کے لیے ہوتی ہے۔ بلندی حاصل کرنے کے عمل میں کوئی بات بیکار نہیں ہوتی ہے۔ موت فنا کا نام نہیں بلکہ ابدی سفر کے نقطۂ آغاز کا نام موت ہے، اور اس سفر کے لیے بہترین تیاری ضروری ہے۔ باقی رہنے والی تبدیلی وہی ہوتی ہے
جس کا فیصلہ آپ خود اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں۔ علم رکھنے والا اور لا علم دونوں بے خوف ہوتے ہیں، جس میں علم رکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوگا، جبکہ لا علم کیا ہوگا اس بات سے واقف نہیں ہوتا۔ جلدی میں کیے جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں۔ کسی انسان کے زوال کی پوری داستان اس کے ایک جملے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔